آپ کی ہوسٹ کرن راجپوت۔ آج میں جن صاحب کا انٹرویو کرنے جا رہی ہوں 4 مہینے کے قلیل عرصے میں یہ ان کا دوسرا انٹرویو ہے۔ ناظرین، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو فالو اپ بھی اگر چیزوں کا ملتا رہے تو یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے، اور عوام جاننا بھی چاہتی ہے کہ جن ذمہ دار عہدوں پر لوگ بیٹھے ہیں تو وہاں سے کیا چیزیں ان تک پرووائڈ کی جا رہی ہیں، ان چیزوں پر کام ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ میں بات کر رہی ہوں ڈائریکٹر چارج پارکنگ کنور ایوب صاحب کی، جنہوں نے چارج سنبھالنے سے پہلے مجھے بتایا تھا اپنے انٹرویو میں کہ ابھی انہوں نے ذمہ داری سنبھالی ہے اور ابھی انہوں نے یہاں کا سسٹم، یہاں کے کام، یہاں کے معاملات کو سمجھنے میں ان کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ تو ہم نے ایک بڑا اچھا ان کا گپ شپ کا انٹرویو بھی کیا تھا، لیکن یہ کہ بہت سی چیزیں یہ ابھی اس ٹائم بتا نہیں پائے تھے، لیکن اب جب کہ ماشاء اللہ 4 مہینے ہو چکے ہیں اور ان کو آپ کو پتہ ہے کام پہ بھی بہت عبور ہے اور بہت زیادہ جو ہے یہ چیزوں پہ ماشاء اللہ سے کور اپ بھی کر لیتے ہیں۔ اب اگر ہم ان کے کام کے حوالے سے پوچھیں گے تو یہ بہت سی ڈیٹیل ہمیں بتائیں گے، تو سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ناظرین السلام علیکم، کنور ایوب صاحب آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ۔ اچھا سر، مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا جو میں سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں، یہ میں آج سے 4 مہینے پہلے بھی انٹرویو میں آپ سے سوال کر چکی ہوں اور سوال نئے نہیں ہیں، سوال پرانے ہی ہیں، لیکن یہ کہ اس کے اندر اگر اب مجھے آپ تفصیلات بتائیں گے تو بہت ہی بہترین ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ میں جو سوال پوچھنے جا رہی ہوں وہ عام عوام کی ترجمانی کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پارکنگ کے جو ایشو ہیں، جو مسائل ہیں، ان کے حوالے سے لوگوں کا سوال ہمیشہ سے یہی ہے کہ ان کے مسائل جو ہیں یہ کب ختم ہوں گے، اور یہ پارکنگ کی جو مشکلات ہیں اس کے سد باب کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے، اس میں یقیناً جو ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے اس میں تو ہم اپنے کام کر رہے ہیں، اور اسٹاف جو ہے وہ بہت ہی محنت کے ساتھ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے، لیکن اس دورانیے میں، یہ 4 مہینے کے دورانیے میں ایک پازیٹیو خبر اور خوشخبری آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ایسے آئی ہے ہمیں کہ ہمیں 1,66,50,000 وہ پیسے کورٹ سے ملے ہیں جو تقریباً 6 سال سے ہمارے کورٹ میں رکے ہوئے تھے، تو الحمدللہ وہ ایڈ آن ہو گئے ہیں مین ہمارے جو ریونیو بلاک ہے اس کے اندر۔ اب مزید بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، کچھ چیزیں پائپ لائن میں ہیں، کچھ بہتری اور انشاءاللہ نظر آئے گی آپ کو۔ اور جہاں تک رہ گیا سوال اس بات کا کہ لوگ جو پریشان ہیں، تو لوگ جو پریشان ہیں اصل میں وہ غیر قانونی جو پارکنگ کراچی شہر میں ہوتی ہے اس کی وجہ سے، وہاں ان کے ساتھ مس بیہیو بھی کیا جاتا ہے، وہاں پہ ان کے ساتھ جو ہے یہ زیادتی بھی ہوتی ہے کہ ان سے 30 روپے ریٹ ہے ہمارا کار کا، وہ 100 روپے لیے جاتے ہیں۔ موٹر سائیکل کے 10 روپے ہیں، ان سے 30 روپے 40 روپے لیے جاتے ہیں، تو وہ چونکہ ریکارڈ کا حصہ نہیں ہوتے، وہ گورنمنٹ ریونیو کا پارٹ نہیں ہوتے، اور وہ لوگ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ غیر قانونی طور پہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارا کہنا یہ ہے، ہمیشہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ تمام وہ لوگ جو پراپر یونیفارم میں ہوں اور ریسیٹ کے ساتھ ہوں سرکاری، سوائے ان کے اور کسی کو پیسہ نہ دیں۔ تو اگر اس پریشانی سے بچنا ہے تو اس کا پہلا اسٹیپ تو یہ ہے۔ دوسرے اسٹیپ میں یہ ہے کہ وہ ہمیں کمپلینٹس کر سکتے ہیں کہ کہاں پہ کیا پرابلمز آ رہی ہیں۔ سر، اس کے لیے کوئی ہیلپ لائن کی بھی آپ نے سہولت دی ہوئی ہے؟ کہاں کریں کمپلین عوام جو میرے ہے؟ آفس میں کریں، ڈائریکٹر چارج پارکنگ کے آفس میں کریں، ہمارا ہیڈ آفس مین KMC بلڈنگ میں 2nd فلور کے اوپر ہے، اور ہمارا آفس تقریباً 7 بجے تک شام تک کھلا ہوتا ہے۔ صبح ارلی مارننگ میں اسٹاف آ جاتا ہے، میں بھی 9 بجے کے بعد آ جاتا ہوں، تو ہمیں کر سکتے ہیں، پھر ہم ان کمپلینٹس کو ایڈریس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم جو ہم سے ہو سکے گا اس میں ہم ان کو ہیلپ آؤٹ کریں گے۔ جی ایوب صاحب، چارج پارکنگ کا ذمہ داری سنبھالنے کے بعد سے لے کر اب تک ان 4 مہینوں میں، ٹائم تو بہت قلیل ہے لیکن جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے یا کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں جیسے کہ آپ، ان کے لیے بہت زیادہ یہ ٹائم ہے، تو اس درمیان میں آپ نے سب سے پہلے جو ہے کس کام پہ یا کس مشکل پر گرپ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلا جو ایشو ہے ہمارا، جو کہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کا سب سے بڑا ایشو ہے، وہ ہے ہماری ریکوریز۔ ہمارے جو فنڈز ہیں ان کی کمی کی وجہ سے ہماری تنخواہیں بھی لیٹ ہوتی ہیں، کراچی میں کام بھی نہیں ہو پاتا، تو بحیثیت ریونیو ڈپارٹمنٹ کے
ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہمارا ٹارگٹ ہے اس کو اچیو کرنے کی کوشش کریں. الحمدللہ اسی پہ پہلے فوکس ہم نے یہ کیا ہے اور اس میں 95% کے اوپر ان 4 مہینوں میں ریکوریز کے میں موجود ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش یہی ہے کہ آگے بھی اس کو مینٹین کیا جا سکے اور اس سے بہتر کرنے کی کوشش کی جا سکے. تو یہ ہمارا پہلا ٹارگٹ ہے کہ جو ہمارا ریونیو کلیکشن ہے وہ پراپرلی ہو. سیکنڈلی پھر جو سروسز ہیں ہماری وہ بہتر ہو جائیں, ان کے لیے بھی کوشش کریں. اچھا ایوب صاحب یہ بتائیے گا کہ ریونیو کے حوالے سے جب آپ آئے تھے تو تب کتنا تھا اور اب کتنا جنریٹ ہو رہا ہے؟ دیکھیں وہ ظاہر ہے کہ ہمارا تو سالانہ ایک ریونیو ٹارگٹ ہوتا ہے تو اسی کے اوپر ہمیں چلنا ہوتا ہے. ابھی چونکہ یہ سال شروع ہوا ہے فرام جولائی 1 تو ابھی اگلے جون تک ہمیں پتہ چلے گا کہ پچھلے سال کتنا تھا, تو اس کا کمپیریزن جو ہے اس وقت کیا جا سکتا ہے جب یہ سال ختم ہوگا. تو ایوب صاحب کچھ امید ہے کہ مطلب ریونیو میں آپ کے آنے کے بعد کچھ اضافہ ہو یا اس کے اوپر کچھ مطلب کام جو ہے بڑھایا جا رہا ہے, کچھ اس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ جی ہاں انشاءاللہ تعالیٰ. وہ میں نے آپ کو جیسے عرض کی ہے کہ پہلے جو 27 to 28% ریکوریز تھیں الحمدللہ وہ 95 پہ پہنچ گئی ہیں, تو بہتری کی طرف تو رواں دواں ہیں. جی بحیثیت چارج پارکنگ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس اہم سیٹ پر بیٹھنے کے بعد آپ پہلے کون سا کام کرنا چاہ رہے ہیں جو بگاڑ بھی ہے, مشکلات بھی ہیں, ظاہر ہے کہ ہاٹ سیٹ ہے تو بہت سے لوگوں کی توقعات بھی ہیں اس پر, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے ان کاموں کے اوپر جو ہے نا مجھے ان کو کام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں اس میں سب سے اہم ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے اسٹاف کے لوگ انگیج ہوتے ہیں جنرل پبلک کے ساتھ یا ان کی انٹریکشن ڈائریکٹلی جنرل پبلک سے ہوتی ہے, تو ان کو اس طرح کی ٹریننگ ایک دی جائے کہ کس طریقے سے ان کو بیہیو کرنا چاہیے, کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ بات کرنی چاہیے, کس انداز میں ان کو رہنا چاہیے. تو اس کے لیے ہم نے ٹریننگ سیشن شروع کیا ہے. ایک سیشن ہمارا ہو چکا ہے, انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کرنے جا رہے ہیں اور مزید بھی سیشنز ہوں گے تاکہ کم از کم جو بیسک ٹریننگ ہے وہ ہمارے اسٹاف تک ضرور پہنچے, تاکہ اس کا ریفلیکشن جو ہے وہ پبلک میں سے آتا ہے. جب آپ بدتمیزی سے بات کریں گے تو جو پبلک ہے وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرے گی. اگر آپ ان کے ساتھ اچھے بیہیویئر کے ساتھ بات کریں گے, اچھے ماحول میں بات کریں گے, تو وہ بھی آپ کے ساتھ اسی طرح ایزی ہو کے بات کر سکیں گے. جی ایوب صاحب سننے میں آیا کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی وہاب صاحب کے ساتھ آپ کی بڑی اچھی کوارڈینیشن ہے اور بڑا وہ پر امید ہیں آپ کو اس سیٹ پر دیکھ کر بھی کہ آپ واقعی میں کام کرنے والے انسان ہیں اور کام جو ہے اس کی سچائی جو ہے وہ آپ سے منسوب ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی مطلب اس معاملات میں کچھ ایسے کام اور ایسی چیزیں کرنی چاہیے جو اس سیٹ کی یا اس کام کے تقاضے کو پورا کرتی ہوں؟ دیکھیں اس میں ایسا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب کسی آفس کو پوسٹ کیا جاتا ہے تو اتھارٹیز یہ امید کرتی ہیں کہ وہ ڈپارٹمنٹ میں بہتری لائیں گے اور ایک اچھے انداز میں ایک بہتر ماحول میں وہ جو ان کی پالیسیز ہیں ان کو لے کے چل سکیں گے. تو ان کی مہربانی ہے, اگر اس طرح ہے تو یقیناً وہ بھی بہت لونگ آدمی ہیں اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو جنرل پبلک ہے وہ ان سے افیکٹ نہ ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ پبلک ہمارے اسٹاف سے یا ہمارے اسٹاف کے رویے سے جو ہے وہ بدظن نہ ہو کے ایم سی سے. یہ ان کے شروع سے ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ پبلک انٹرسٹ کے اندر کام کریں اور ڈپارٹمنٹ کو ایک اچھے انداز میں چلائیں. ہماری بھی کوشش ہے کہ جو ان کی توقعات ہیں ان پہ پورے اتریں اور اپنے جو 100% ہے وہ ہم سرو کرنے میں لگائیں. جی ایوب صاحب آپ کے بارے میں سنا گیا ہے اور لوگ جانتے بھی ہیں کہ کام کرنے کے معاملات میں آپ جو ہے آپ کو بڑا عبور حاصل ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ کام کس طرح سے لیا جا سکتا ہے. تو سر آپ کے نیکسٹ پلان جو ہیں وہ کیا ہیں, کیونکہ آپ نے ایک اپنی ٹیم بھی بنا رکھی ہے, تو اس ٹیم کے ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو آئندہ نیکسٹ آنے والے وقت میں ان چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو بہتر کی جا سکتی ہیں.
اور بہتری کی گنجائش ہر جگہ ہوتی ہے، ہر آرگنائزیشن میں ہوتی ہے، ہر ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہے. تو یقیناً کوئی بھی آدمی جب کام کرتا ہے تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی جتنی صلاحیتیں ہیں اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے ایفرٹس کرے، اور اس سے نہ صرف یہ کہ ڈپارٹمنٹ کی بھی عزت ہو، ساتھ میں اس سیٹ کی بھی عزت ہو جہاں آپ کو بٹھایا جاتا ہے. تو اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ایفرٹس کر رہے ہیں. میری ٹیم بہت اچھی ہے، چارج پارکنگ کا اسٹاف بہت اچھا ہے. انشاءاللہ ود پیریڈ آف ٹائم آپ کو بہت بہتری اور بہت اچھا ایک ماحول یہاں پر نظر آئے گا. کراچی میں آپ کو جو چارج پارکنگ کے حوالے سے شکایات ہیں اس میں بھی بتدریج کمی آنی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا ایوب صاحب، چارج پارکنگ کے حوالے سے جو ریٹ کا ہمیشہ سے یہ متنازع رہا ہے کہ اس کے اصل جو ریٹ ہیں وہ کیا ہیں؟ کیونکہ جہاں پہ بھی جائیں کبھی مطلب کسی نے 50، کسی نے 30، کسی نے 70، تو اوریجنل ریٹ کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ جہاں پر مطلب بائک کے جو ہیں وہ ریٹ کیا ہیں، گاڑیوں کے جو ہیں ان کے ریٹ کیا ہیں، دوسرا یہ کہ جو وی آئی پی کہیں پہ بھی آپ مال میں جائیں، کسی پبلک پلیسز پہ جائیں تو وہاں پہ ایک مطلب کرائٹیریا بنا دیا ہے کہ یہاں پہ وی آئی پی گاڑی ہوں گی، دوسری ہوں گی. وہ عام پبلک جو ہے وہ پریشان ہے اور ہمیشہ سے اس معاملے میں ان کو بہت سے ایشوز رہے ہیں. تو عوام کہاں جائے، کس پہ مطلب یقین کرے کہ کس ریٹ پر وہ اسٹاپ کرے کہ ہاں یہی ریٹ ہے اور ہمیشہ سے ہم جب بھی جائیں گے اس جگہ ریپیٹڈ تو وہی ریٹ رہیں گے؟ یہ بڑا کلیئر ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ گورنمنٹ نوٹیفیکیشن ہے ہمارے پاس، اس کی سی آر ہوئی بھی ہے. 10 روپے موٹر سائیکل اور 30 روپے کار کے چارجز ہیں، اور اس میں کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے کہ جہاں اپنی مرضی سے لیکن لوگ سر 70 تک تو میں نے خود بھی دی ہیں مال میں جا کے. دیکھیے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب کسی کی پرائیویٹ جگہ کے اوپر گاڑی کھڑی کرتے ہیں جو کے ایم سی لینڈ نہیں ہے یا کے ایم سی ٹیریٹری نہیں ہے، کسی کی پرائیویٹ لینڈ ہے، تو وہ اپنی مرضی سے ظاہر ہے پیسے چارج کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے جو پیسے چارج کرنے کی جو فی ہے وہ فی بالکل ڈکلیئرڈ ہے، 10 روپے موٹر سائیکل اور 30 روپے کار. اس کے علاوہ اگر اللہ کرے کہ بہت سارے لوگ آپ کا یہ پروگرام دیکھیں اور ان تک یہ میسج جائے کہ اس کے علاوہ اگر کوئی پیسے مانگتا ہے تو وہ ناجائز پیسے مانگ رہا ہے، وہ اس کو بالکل نہ دیں. اور اس کو جتنا اس کو آپ روکنے کی کوشش کریں گے اپنے طور پہ، اتنی بہتری آنی شروع ہوگی. جب آپ پیسے دیں گے ہی نہیں تو لینے والے کی آئندہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ آپ سے اس سے زیادہ پیسے چارج کرے جو کہ فی ہے ہماری. اچھا سر، مزاروں کے باہر، قبرستانوں کے باہر جو یہ پارکنگ بنا کے بیٹھ گئے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے سر؟ اس کو یہاں پہ ختم کرنا چاہیے یا اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے جس طرح آپ کو پتہ ہے ٹریفک تو یہاں پہ بھی میں بہت؟ اس بات کا حامی ہوں کہ جہاں کمرشل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہاں تو چارج پارکنگ ہونی چاہیے، لیکن لائک گورنمنٹ ہاسپٹلس، گورنمنٹ اسکول، ان کو اس سے مبرہ ہونا چاہیے. سر کچھ ایسے پلانز جو آنے والے وقت میں جو ہے عوام کے لیے آسانی کے لیے ہوں. اور سر میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا ہیلپ لائن کا، سر اس کے اوپر کیوں نہیں کام کیا جاتا؟ مطلب یہ کہ اگر آپ کے 9 to 9 یا 9 to 7 اگر آپ کی آفس ٹائمنگ ہے، کچھ لوگ ظاہرہ لیٹ بھی آئیں، کچھ کریں، ان کو اگر پریشانی ہوتا ہے، بعض اوقات آپ نہیں بھی سیٹ پر ہوتے تو وہ کہاں جائیں سر؟ پریشانی تو بنتی ہے نا سر. آپ آفس آئیں، یہاں پہنچیں، پھر یہاں دیں، یا کوئی بیچ میں ایک سینٹر یا کچھ ایسی جگہ بنا دی جائیں. دیکھیے میرے ایک تو بڑا ایک کلیئر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جہاں پہ بھی چارج پارکنگ کی ایم سیز کی موجود ہیں وہاں پہ بورڈز کی موجودگی بہت ضروری ہے. یہ میں انشور کرا رہا ہوں اسٹاف کے ذریعے، ٹھیکیداروں کو بھی میں نے پابند کیا ہے کہ وہاں بورڈز لگے ہوں. جب بورڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر تمام ریٹس بھی لکھے ہوتے ہیں، وہاں پر ہمارے ٹیلی فون نمبرز بھی ہوتے ہیں. وہاں ایزی ایکسیس ہو جاتا ہے وہاں سے لوگوں کا کہ وہاں سے ٹیلی فون نمبر اتار کے اور اپنے موبائل سے ہم کو کر سکتے ہیں، اور ہم اس کو فوری طور پہ جو ہے رسپونڈ بھی کریں گے انشاءاللہ. جی سر، پبلک کے لیے آپ کوئی میسیج دینا چاہیں پارکنگ کے حوالے سے؟ جو مسائل ہیں، آپ کو پتہ ہے کراچی میں ٹریفک بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، لیکن پھر بھی ان کو تحمل میں لانے کے لیے کوئی ایک پازیٹیو میسیج؟ میں تو یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ جو بھی ایسی جگہیں ہیں جہاں آپ جاتے ہیں ریگولرلی اور وہاں گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں اور وہاں چارجز دینے میں آپ کو دشواری ہے، کوئی 50 روپے لے رہا ہے، کوئی 70 روپے لے رہا ہے، جو بھی پیمنٹ ان سے لی جا رہی ہے جو کہ سرکاری پیسوں سے زیادہ ہے، تو اس کے لیے فوری طور پہ وہ اطلاع کریں ہمیں، اور اس کی شکایات جو ہیں وہ باقاعدہ ہمیں دیں. کیونکہ ہمارے یہاں ایک قانون موجود ہے کہ ہم 3 یہاں سے اپنے آفس سے جو ہے وہ
ان لوگوں کو نوٹس دیتے ہیں ٹھیکیداروں کو، اور تیسرا نوٹس جو ہے وہ فائنل ہوتا ہے، اس کے بعد ان کو کینسلیشن میں ڈال دیتے ہیں، ان کی جو پارکنگ سائٹ ہوتی ہے جو وہ آپشن میں لیتے ہیں۔ تو جب یہ رول موجود ہے تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے لوگوں کو، اور فوری طور پہ ہمیں شکایات بھیجنی چاہیے تاکہ ہم اس کو نوٹس کر کے اور اس کے جو کانٹریکٹ ہے اس کو کینسل کر سکیں۔ تھینک یو سو مچ ایوب صاحب۔ جی ناظرین، آپ نے ڈائریکٹر چارج پارکنگ کنور ایوب صاحب کے جوابات سنے، اور ایک عام عوام کے جو دل کے سوال تھے، کیونکہ ظاہر ہے عوامی سفر کرتی ہے اور عوامی مشکلات کا شکار رہتی ہے، انہیں کو پریشانی رہتی ہے کہ جب بھی کہیں جاتے ہیں تو چارج جو ہوتے ہیں وہ پارکنگ کے بہت زیادہ لیے جاتے ہیں اور ہر کوئی اپنی منمانی کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کہ امید ہے کہ آپ کو ہمارا انٹرویو پسند آیا ہوگا۔ تھینک یو۔